اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران کے وہ مضامین چل رہے ہیں جن میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، شبہات کا اظہار، سوالات اور بہت ساری ڈسکشن ہوئی۔ اس کے بہت سے جوابات اور بہت سارے پہلو گزشتہ آیات میں گزر گئے۔ ایک ان کے ذہنوں میں شبہ یہ ہوتا تھا جو کہ انہوں نے پیش بھی کیا اور اس کا اظہار کیا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اختیارات اور کچھ طاقتیں ایسی دے رکھی تھیں کہ وہ ہم اس وجہ سے انہیں الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں، انہیں خدا سمجھتے ہیں، طاقتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کا نہ صرف یہ کہ رد کیا بلکہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ کانسیپٹ ان کا سراسر غلط ہے، بلکہ یہ سب طاقتیں قوتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، اور وہی اکیلا خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ اجتماعی طور پہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے یہ غلط فہمی ان کی دور کی، پھر آگے اس کی جزیات کو بیان کیا اور دیگر واقعات کے طور پہ اس کو بیان کیا کہ مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کیا اور ان کو ان شبہات کا ازالہ کیا اور اس کے دلائل پیش فرمائے۔ چنانچہ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور اولاد کو، و آل عمران علی العالمین اور آل عمران کو تمام جہانوں کے لیے چن لیا، تمام جہانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ آل عمران سے مراد یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، تو یہاں پہ یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں یا یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آ سکتا ہے، چونکہ براہ راست عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، برگزیدہ بنایا ہے، ان کو معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، منتخب کیا ہے، نبی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کی اصلاح اور فلاح کی ذمہ داری کے لیے چنا ہے، بطور نبی اور رسول چنا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ذریۃ بعضھا من بعض، اس کے باوجود وہ خدائی درجے پر فائز نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ کوئی والد ہے، کوئی مولود ہے، تو جو اپنی پیدائش میں کسی دوسری ہستی کا محتاج ہو، کسی دوسرے کا محتاج ہو، توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہو اور پیدائش کے محتاج ہوں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ الہ نہیں ہو سکتے، وہ برگزیدہ بندے اللہ کے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہی صرف سننے والا اور جاننے والا ہے، کیونکہ یہ سمیع ہونا من کل الوجوہ، علیم ہونا من کل الوجوہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے جو الہ کی صفات میں سے ہے۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ضرور ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، بعض کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا جو اولاد ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیدا ہونے میں کسی اور ذات کا محتاج ہے۔ یہ تو ایک عمومی اصول بیان فرمایا، اسی میں سے آگے ایک اور اس کی جزیات اور اس کی تفصیلات میں سے ایک واقعہ کو تفصیلی بیان فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مریم بھی خدا ہیں، جو عیسائیوں کی اقانیم ثلاثہ ہیں، ٹرینٹی کا جو ان کا عقیدہ ہے، اس میں 3 اقنوم میں سے ایک اقنوم
مریم کو قرار دیتے ہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں، اگرچہ بات کو گھما پھرا کر کرتے ہیں، اور تین میں سے ایک خدا اور تین مل کر ایک خدا، یہ اس طرح کی جو پیچیدگیوں میں ڈال کے اپنی بات کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مریم علیہ السلام کو اختیارات کا مالک، قدرتوں اور طاقتوں کی مالک، اور اس کے ساتھ ساتھ خدائی درجے پر فائز سمجھتے تھے، اب بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے اس نظریے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافی تفصیل سے یہ واقعہ بیان فرمایا اور بہت ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ کیوں مریم علیہ السلام کو معبود بناتے تھے، خدا بناتے تھے، کہ ایک تو ان کی جو بچپن کی یا اس ابتدائی عمر کی جو واقعات ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے دوران، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل عطا فرمائے۔ عیسائیوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ مریم چونکہ بے موسم پھل لے آتی تھی اپنے پاس، لہٰذا وہ طاقتوں کی مالک ہے اور خدائی اختیارات کی مالکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں ساری بات کو واضح کر کے پورا کنسپٹ کلیئر کیا، اور اس کی بنیاد یہاں سے ذکر فرمائی کہ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی زوجہ نے، عمران کی بیوی نے یہ کہا، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، ان کی زوجہ نے یہ کہا کہ رب انی نذرت لک، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں۔ اسلام کا عقیدہ تمام انبیاء کا عقیدہ رہا ہے، دین اسلام تمام نبیوں کا دین رہا ہے، دین اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے، اور دین اسلام میں نظر صرف اللہ کی مانی جاتی ہے۔ نظر اللہ کی ماننا یہ عبادت کے طور پہ ہوتا ہے، اور عبادت کبھی کسی اور کی، کسی شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی اجازت نہیں رہی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں، ان کی جو والدہ ہے، وہ بھی جب نظر مان رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں رب انی نذرت لک، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی محررہ، کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، دنیا کی فکروں سے، دنیا کے کاموں سے اس کو آزاد کرتی ہوں اور تیرے گھر کے لیے وقف کرتی ہوں۔ فتقبل منی، اے اللہ تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ بے شک تو ہی صرف سننے والا تو ہی ہے اور جاننے والا بھی تو ہی ہے۔ اس شریعت میں اس چیز کی گنجائش موجود تھی اور اس طرح کی نظر ماننا جائز تھی کہ اپنی کسی اولاد کو وقف کر دیا جائے، اپنے بیٹے کو، کہ وہ اور کوئی کام کاج نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا اور اسی کے اندر مصروف رہے گا۔ یہ نظر مانا کرتے تھے لوگ، تو عمران کی بیوی نے بھی یہ نظر مان لی۔ جب یہ نظر مانی تو دعا کیا اللہ تو میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ یہ ایک بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا جائے اور وہ دین کی خدمت کرے، اللہ کے گھر کی خدمت کرے، عبادت کے اندر مصروف رہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل وقف کر دے۔ تو انہوں نے بھی نظر مان لی۔ نظر میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر شریعت میں اللہ ہی کی مانی جاتی ہے، اسلام میں بھی اللہ کی نظر ماننا ہی عبادت ہے۔ اگر کسی نے غیر اللہ کی نظر مانی تو یہ شرک میں چلا جائے گا، یہ عبادت کے اندر شرک ہو جائے گا، جو مالی عبادت کے اندر شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے نام کی نظر، اللہ ہی کے نام کی نیاز اگر یہ کوئی مانتا ہے یا دیتا ہے، نظر ہوتا ہے کسی چیز کے لیے وقت معین کے لیے کوئی چیز طے کرنا اور مان لینا، اور نیاز ہوتا ہے اس کا آگے ڈیلیور کرنا یا کسی چیز کو آگے تقسیم کرنا، تو یہ اگر اللہ ہی کے نام کی ہوگی تو یہ اللہ کے نام کی مالی عبادت ہوگی، اور یہ صرف ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ عبادت چاہے مالی ہوگی، چاہے بدنی ہوگی، چاہے زبانی ہوگی، وہ صرف اللہ کے لیے مختص کرنی ہوگی، تب جا کے ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں۔ تو نظر مانی، اور نظر جب مان لی، فلما وضعتها، جب انہوں نے جنم دیا اس بچی کو، قالت رب انی وضعتها انثى، پریشان ہو گئی، کہنے لگی یا اللہ میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے، جبکہ نظر کے لیے تو بچہ مختص کیا جاتا ہے، اور میں تو چاہتی تھی کہ میرا بچہ ہو تو وہ میں اللہ کے رستے میں اس کو مختص کر دوں، آزاد کروں، اور وہ اللہ کے رستے میں وقف ہو کے کام کرے، تو میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے۔ اب یہ مریم کی والدہ کی گفتگو کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ ذکر فرمائے کہ واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم نے
جو بھی تم نے جنا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ اس بچی کی طرح بالکل نہ ہوتا. یعنی جو سعادت، جو مقام، مرتبہ اس بچی کو کے حصے میں آیا ہے وہ اس بچے کے حصے میں نہ آتا، اور وہ کبھی بھی اس کی طرح نہ ہوتا اور اتنا سعادت مند اور اتنا فضیلت والا نہ ہوتا. یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اپنا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر فرمایا، پھر حضرت مریم کی والدہ کی گفتگو کو پھر ذکر فرمایا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. یہ عمران کی بیوی نے یہ بات کہی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان آ کے اس کو اپنی جو ہے نا وہ انگلی سے چبھوتا ہے، جس سے بچہ رونے لگ جاتا ہے، لیکن وہ عیسیٰ اور مریم کو نہیں چبھو سکا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا. تو اب ہونا تو یہی تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ وقف ہوتا، اور وہاں کا رواج اور شریعت یہی تھی. لیکن مریم کی والدہ کے خشوع اور خضوع کو، اخلاص کو، للہیت کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور اس کی طلب کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس مریم کی والدہ کی اس نظر کو قبول کیا. بقبول حسن، بہت عمدگی کے ساتھ قبول کرنا، یعنی حضرت مریم کو اس نظر کے لیے قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش کی، اس کو پروان چڑھایا، بہترین طریقے سے پروان چڑھانا، یعنی بہترین طریقے سے اس کی پرورش ہوئی، بہترین طریقے سے اس کو پروان چڑھایا گیا. اور چونکہ حضرت مریم کے والد جو ہے وہ ان کی ابتدائی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، جب مریم کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد کی وفات ہو گئی. پھر حضرت جو زکریا علیہ السلام ہیں ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کی. اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اور بھی کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کی کفالت کریں، لیکن پھر قرآن اندازی کی گئی، اور اس قرآن اندازی کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، جو کہ خود پیغمبر بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے. تو ان کے ذمہ یہ پرورش ان کی لگی. تو وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی ایک اچھی پرورش ہوئی. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی. تو چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت یہ بچی پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں اور برکتوں کا مرکز بن کے یہ بچی پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. عبادت کرتی ہیں، محراب ایک ان کی خلوت کی جگہ تھی، وہاں پہ عبادت بھی کرتی ہیں، وہاں رہتی ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی کبھی ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے. زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی ان پر داخل ہوتے، ان کے پاس جاتے زکریا علیہ السلام محراب میں، وجد عندها رزقا، تو وہاں رنگ برنگے پھل پڑے ہوتے، وہاں رزق پاتے. وہاں ان کے پاس ایسے بے موسم پھل ہوتے کہ جو اس موسم میں یا اس علاقے میں موجود نہیں ہوتے. تو قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم علیہ السلام یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس. قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یعنی یہ اس شبہ کا جواب بھی ہے کہ جس کے اندر عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ وہ بے موسم پھل لانے پہ قادر ہیں، تو ہم انہیں خدا کیوں نہ مانیں، ہم انہیں اس لیے خدا مانتے ہیں کہ وہ بے موسم پھل آ جاتے ہیں. یہ عادت سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتا ہے تو وہ معجزات بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ کرامات بن جاتی ہیں. تو یہ غیر نیک بندوں کو بھی یہ مل جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف نیک بندوں کے ساتھ خاص ہو. تو معجزات، کرامات یا استدراج ہوتا ہے، یہ چیزیں خارق عادت ہوتی ہیں، یہ قانون نہیں بن سکتی. ان کی بنیاد پہ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ یہ خارق عادت بات ہوئی ہے فلاں بندے کے ہاتھ پہ لہٰذا آپ اس کو خدا بنا لو. یہ جو کنسپٹ ہے اولیاء اللہ کو
انبیاء علیہ السلام کو، نیک بندوں کو خدائی درجوں پر فائز کرنے کا یہ ختم نہیں ہوا. رنگ برنگے بزرگوں کو خدائی درجے پر فائز سمجھ کے، معبود سمجھ کے پکارتے ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں. ان کے ساتھ مافوق الفطرت قسم کی جو ہے وہ توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے غیر کی عبادت جاری رہتی ہے اور یہ شرک کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ایون فرشتے ہیں، فرشتوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی. تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. خالق اللہ کی ذات ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، مخلوق حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتی اسباب سے ماورا. مخلوق جو ہے وہ حاجتیں طلب کیے جانے کے لائق نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کی ذات ہے جو حاجتیں طلب کرنے والے، جس سے حاجتیں طلب کی جا سکتی ہیں، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جس کی پکار کی جا سکتی ہے. غائبانہ پکار اور دعا صرف اللہ کے لیے ہے. ظاہری اسباب کے اندر ایک دوسرے کو ہیلپ کے لیے کہنا، یہ تعاون کی شکلیں ہیں. اس سے جوڑ لیا جاتا ہے بات کو، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کے لیے کہتے ہیں. فلاں نے فلاں کے ساتھ مل کے جنگ کی، فلاں نے فلاں سے اسلحہ مانگا، فلاں نے تعاون مانگا، تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے. یہ جو مکس اپ کیا جاتا ہے بات کو، یہاں سے پورے عقیدے کو خراب کر دیا جاتا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جو دعا ہے، پکار ہے غائبانہ، وہ صرف اللہ کو کی جا سکتی ہے. ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کے لیے کہنا، یہ تو تعاون کی شکلیں، اور یہ حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک برگزیدہ بندی سمجھ کر ان کا احترام کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو خدائی درجے پہ فائز سمجھ کے ان سے حاجتیں طلب کرنا اور ان کو اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارنا، یہ ان کا وہ شرک تھا جس کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا. اور مریم علیہ السلام نے خود بھی فرما دیا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کرتی ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، بلکہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ بھیجتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. تو جو چیزیں بھیجنے میں جو ذات کار فرما ہے، جس نے بھیجی ہیں، معبود بھی وہی ہو سکتی ہے، الہ بھی وہی ہو سکتی ہے، خدا بھی وہی ہو سکتی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، اور وہ اللہ اپنی قدرت سے عطا کرتا ہے. کسی انسان کا اس میں اس قدرت اور طاقت کا دخل نہیں ہوتا. انسان کے ذمہ کوشش ہوتی ہے رزق کے حصول کے لیے، اس کوشش کو کامیاب کرنا، اس کے اندر اثر ڈالنا، اس کے اندر نتیجہ ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. اللہ تعالیٰ واللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اور وہ جب رزق دیتا ہے وہ اپنی قدرت اور طاقت سے دیتا ہے. تو یہاں پہ یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے ان کی الوہیت کی نفی کی، ان کو جو خدا سمجھ بیٹھے تھے اس کی نفی کی. اس کے بعد آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور ان کی جو ان کے بارے میں جو ایک شبہ تھا عیسائیوں کا، اس کا رد ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس پہلو پر تفصیل سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.